تفسیر ابن کثیر سورہ نحل آیت نمبر 112 and 113 112 113 دو آیت ہے. آیت نمبر 112 اینڈ اللہ gives the example of the township, اور اللہ مثال دیتا ہے ایک شہر کی، یعنی مکہ جو ہے اس کو پیرانتھیسز میں it was secure and peaceful، اور وہ بہت ہی امن و امان والی جگہ تھی اور بہت ہی اطمینان والی. Its provision coming to it in abundance from every place، اور اس کے لیے جو رزق آتا تھا یعنی کہ پھل میوے اناج ایوری تھنگ جو آتا تھا چاروں طرف سے آتا تھا، ہر جگہ سے آتا تھا اور بہت سارا آتا تھا، plenty. But it denied the favors of Allah، لیکن اس شہر نے نہیں، یعنی اٹ یعنی شہر کے لیے، لیکن اس شہر کے لوگوں نے its people denied the favors of Allah، تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے اللہ کے تمام نعمتوں کو اس کا کفران نعمت کیا. So Allah made it taste extreme hunger and fear because of what they did. تو اللہ نے بھی پھر ان کو مزہ چکھایا بھوک کا اور خوف کا. انسان خوف میں جیتا ہے، اگر فیمین ہو یعنی کہ قحط پڑے اگر کہیں پر تو بندہ کیسے مطلب سکون میں کہاں سے رہے گا؟ کھانا پینا ختم ہو جائے، انسان کے پاس کچھ نہ رہے، پانی نہ رہے تو کیا ہوگا؟ اس کے اپنے لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے جو اعمال کیے، جو کچھ بھی ان کی حرکتیں اور کرتوتیں تھی اس کی وجہ سے یہ ہوا. آیت نمبر 113 There has come to them a messenger from among themselves، اور انہی میں سے اللہ نے ان کے لیے ان کے رسول کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. But they denied him، لیکن انہوں نے ان کا بھی رد کیا یعنی کہ انکار کیا. So the torment seized them، تو اب اللہ کا عذاب ہے جس نے ان کو آ پکڑا. While they were wrongdoers، کیونکہ وہ ظالمین لوگ تھے، ظلم کر رہے تھے، گناہ سینر. دا ایگزامپل آف مکہ، مکہ کی مثال، یعنی یہ جو شہر کی بات ہو رہی ہے مکہ کی مثال ہے نا. اللہ says وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، and Allah gives the example of a township Makkah. It was secure and peaceful. کہ اللہ جو مثال دے رہا ہے وہ ایک شہر ہے، لیکن وہ شہر مکہ مطلب ہے، اور اس کے اندر امن و امان تھا اور بہت ہی سکون تھا. اٹس پروویژن کمنگ ٹو اٹ ان ابنڈنس فرام ایوری پلیس، اور اس کا جو رزق ہے وہ چاروں طرف سے آ رہا تھا بہت سارا. بٹ اٹس پیپل ڈینائڈ دا فیور آف اللہ، لیکن ان کے وہاں کے لوگوں نے اللہ کے نعمتوں کو مطلب رد کیا یعنی ٹھکرایا اور مطلب کفر کیا. سو اللہ میڈ اٹ ٹیسٹ ایکسٹریم ہنگر، تو اللہ نے بھی ان کو بھوک کا مزہ چکھایا. بھی چاروں طرف سے اتنا رزق آ رہا تھا، اب اللہ بھوک کا مزہ چکھا رہا ہے. فیمین یعنی قحط پڑا وہاں پر، اینڈ فیئر خوف بیکاز آف واٹ دے ڈیڈ، انہوں نے جو کرتوت کیے تھے اس کے بدلے کا ان لوگوں کو ملا. دس ایگزامپل ریفرز ٹو دا پیپل آف مکہ، یہ مثال جو ہے مکہ کے لوگوں کی ہے، وچ ہیڈ بین سیکیور، جو بہت ہی مطلب اس میں تھے، امن و امان میں تھے، محفوظ اور پیسفل بھی تھے، یعنی بہت ہی امن کے ساتھ تھے، اینڈ اسٹیبل اور کافی مطلب مطمئن تھے. a secure sanctuary while men were being snatched away from everywhere outside of it، یعنی کہ مکہ کے اندر آنے کے بعد ان کو ایک ایسی پناہ گاہ تھی اللہ نے بنایا تھا جس کے اندر وہ لوگ بہت ہی مطلب سیف تھے. لیکن وہی مکہ کے باہر لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، کڈنیپ کر لیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا. whoever entered مکہ، جو بھی مکہ میں داخل ہوتا تھا he was safe، وہ بہت ہی سیف ہوتا تھا، بہت ہی مطلب حفاظت میں. اینڈ ہی ہیڈ نو نیڈ ٹو فیئر، اور اس کو ڈرنے کی بھی خوف کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایز اللہ سیڈ، جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 28 سورہ القصص اس کی آیت نمبر 57، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا
یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا. And they say, if we follow the guidance with you, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ ہدایت جو ہے اس کی اتباع کی, we would be snatched away from our land, تو ہم کو ہمارے اس شہر سے, زمین سے اٹھا لیا جائے گا, اچک لیا جائے گا. Have we not established a secure sanctuary, اللہ کہہ رہا ہے, کیا ہم نے تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھی مطلب حفاظت والی پناہ گاہ نہیں بنائی ہے, یعنی مکہ, for them, ان کے لیے, to which are brought fruits of all kinds, وہاں پر ہر طرح کے میوے, a provision from ourselves, تو اللہ نے وہ چیز کو کہا کہ ہمارے پاس سے وہ رزق آ رہا تھا, من لدنا, من لدنا یعنی کہ مطلب ہمارے پاس سے. تو یہاں رزق جو آ رہا تھا وہ اللہ کے پاس سے آ رہا تھا. Similarly, Allah says here, يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا, its provision coming to it in abundance, اور اس کا رزق جو ہے وہ بھر بھر کے آ رہا تھا, بہت زیادہ فراغت کے ساتھ, رغدن meaning with ease and in plenty, اور بہت ہی آسانی سے آ رہا تھا اور بہت سارا آ رہا تھا. من کل مکان فکفرت بانعم اللہ, from every place, کل مکان یعنی ہر مکان کا مطلب ہے جگہ, تو ہر جگہ سے آ رہا تھا. but its people denied the favors of Allah, لیکن وہاں کے لوگوں نے اللہ کی ان نعمتوں کا انکار بھی کیا, کفر بھی کیا, meaning they denied the blessings of Allah towards them, یعنی اللہ کی نعمتیں جو ان کی طرف آ رہی تھی اس کا انہوں نے ان کو رد کیا. The greatest of which was Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو ان کو دی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. being sent to them, کہ وہ اتنے اچھے, اتنے رؤوف, اتنے رحم دل, اور وہ ان اتنے امانت دار تھے کہ الامین ان کا ٹائٹل تھا. تو اللہ نے ان کو چوز کیا. اللہ تو وہ دیکھے گا نا کہ کس میں وہ قابلیت ہے, یہ تھوڑی دیکھا کہ وہ فلانا سردار وہاں کا ہے, وہ بڑا امیر ہے, ریشم کے کپڑے پہنتا ہے اور اس کا عطر بہت زبردست ہے, تو یہ سب دیکھ کے تھوڑی اللہ بولے گا کہ میں اس کو رسول بناؤں گا اور اپنا کلام اس پہ نازل کروں گا. جو اللہ کی سب سے بہترین, سب سے بیسٹ کریچر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اللہ نے انہی پر رسالت, نبوت اور یہ جو مطلب اللہ نے ان کو اپنا کلام جو دیا وہی کیا. تو سب سے بڑی نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, being sent to them, جو اللہ نے ان کی طرف ان کو بھیجا. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار. یہ ہے سورہ نمبر 14, سورہ ابراہیم, آیت نمبر 28 and 29 جو میں نے ابھی پڑھی. Have you not seen those who have changed the favors of Allah into disbelief? تم نے دیکھا, آپ نے دیکھا اسے, جن لوگوں نے اللہ کے نعمتوں کو کفر میں بدل دیا, and caused their people to dwell in the abode of destruction, اور پھر اپنے ہی لوگوں کو تباہی والے گھر میں, یعنی وہی تباہی والے گھر کے اندر ان کو مطلب رہنے کی جگہ دی, یعنی کہ وہی ہے وہ جو ان کے لیے جہنم, جہنم hell in which they will burn, یعنی وہ ہے جہنم جو ڈسٹرکشن والا ابوڈ, رہنے کی جگہ, بہت ہی خراب, بہت ہی بربادی اور تباہی والی جگہ ہے. And what an evil place to settle in, اور وہ کتنی بری جگہ ہے جس میں کہ وہ سیٹل ہو رہے. وبئس القرار, کیا وہاں پہ ان لوگوں کو کیا سکون آ سکتا ہے. Hence Allah replaced their former blessings with the opposite. تو پہلے جو ان کو اچھی بلیسنگ ان کو دی گئی تھی اب اس کا الٹ کر دیا گیا, یعنی کہ ان کو قحط ان کے اوپر آیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, so Allah made it taste extreme hunger, famine and fear. تو اللہ نے ان کے لیے بہت زیادہ بھوک, یعنی سوچو بھوک اتنی زیادہ اللہ جب کہہ رہا ہے تو کتنی ہوگی وہ بھوک. تو وہ بھوک اور وہ قحط اور وہ خوف میں ان کو مطلب اس کا مزہ چکھایا. میننگ
He inflicted it and made them taste of hunger. After fruits of all kinds and provision in abundance from every place had been brought to it. यानी जो मक्का में हर जगह से फल मेवे आ रहे हैं, यानी वहां तो नहीं उग रहा लेकिन चारों तरफ से आ रहे ना, तो हर जगह हर जमीन हर डिफरेंट मुल्क के मेवे खा रहे हैं वो लोग, वहां पर एक से एक फल आ रहे हैं, फिर दुनिया भर का रिस्क आ रहा है वहां पर, और वो भी बहुत ज्यादा। तो अल्लाह ने अब उनको मजा चखाया भूख का, इतना अच्छा ये सब मिलने के बाद। फ्रॉम एवरी प्लेस हैड बीन ब्रॉट टू इट, यानी हर जगह का मेवा आ रहा था ना वहां पे, और फल मेवे यानी सब्जियां ड्राई फ्रूट्स और मतलब सभी कुछ अनाज। दिस वॉज व्हेन दे डिफाइड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ये तब की बात है जब उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रद्द किया, इनकार किया उनका, एंड इंसिस्टेड ऑन अपोजिंग हिम, और बल्कि उनके मतलब उनके मुखालिफ बन के खड़े हो गए। सो ही सप्लिकेटेड अगेंस्ट देम। तो जब काफी जो टाइम जो बीता, उन्होंने बहुत मतलब किया, उनको दावा किया, उनको बहुत ही कुरान की आयतें उनको मतलब बतलाई, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो लोग इतने सालों तक भी नहीं माने और उनका जुल्म बढ़ता जा रहा था, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की। सो ही सप्लिकेटेड अगेंस्ट देम, आस्किंग अल्लाह टू सेंड देम 7 years like the 7 years of Yusuf alayhi salam. That is 7 years of famine, यानी 7 साल का कहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ये बद्दुआ की कि 7 साल का कहत जो यूसुफ अलैहि सलाम वाला है वैसा ही इन पर भी आए। एंड दे वर स्ट्रिकन विद अ ईयर इन विच एवरीथिंग दैट हैड वाज डिस्ट्रॉयड दे हैड, यानी कि अब वो लोग जो वो आ गए उसके अंदर, क्योंकि अब शुरू हो गया उनके ऊपर वो मतलब कहत का अजाब, और वो साल जो था उसी में उनका सब कुछ तबाह हो गया, खत्म हो गया, जो भी उनके पास था वो सब मतलब पूरा के पूरा खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। एंड दे एट, अब उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। सो दे एट अलहज। अलहज क्या है? उसको अरबी में अलहज कहते हैं, विच इज द हेयर ऑफ द कैमल मिक्स्ड विद इट्स ब्लड व्हेन इट इज स्लॉटर्ड। तो जब ऊंट को तुम जबा करते हो उसका खून और उसके अंदर उसके बालों को डाल के वो खा रहे थे लोग। अस्तगफिरुल्लाह औज़ु बिल्लाह बिमा कानू यसनाऊन, और वो इसलिए बिकॉज ऑफ व्हाट दे डिड, कि उनकी जो हरकतें थी करतूतें थी उसकी वजह से। वल खौफे, और खौफ एंड फियर, this refers to the fact that their sense of security was replaced with fear of the messenger of Allah and his companions, यानी कि अब इन लोगों के अंदर वो खौफ आ गया और उनके अंदर जो बहुत ही सिक्योरिटी थी वो खत्म हो गई, उसकी जगह पे खौफ ने जगह ले ली, और वो खौफ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनके सहाबा कराम का रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, आफ्टर दे हैड माइग्रेटेड टू अल मदीना। जब ये मदीना चले गए और फिर वक्तन फवक्तन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है और उनके सहाबा कराम जो है वो इनके ऊपर अटैक करते थे या इनके कारवान को लूटते थे, इसलिए कि अब इनके लिए वो खतरा बन गया, वो बहुत डेंजरस हो गया उनके लिए। दे फियर्ड द पावर एंड द अटैक ऑफ हिज आर्मीज, कि अब उनके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी फौज जो थी, जो सहाबा करामी थे वही तो, लेकिन उनके जो उनका पावर, उनकी कुव्वत और उनका हमला करना, उससे वो लोग बहुत खौफजदा और हो गए। एंड दे स्टार्टेड टू लूज, और जो भी उनके पास था वो सब उनका जाता रहा, यानी कि वो गंवाते रहे। एंड फेस द डिस्ट्रक्शन, और उनको तबाही जो थी वो हर वक्त उसको फेस करना पड़ रहा था, ऑफ एवरीथिंग, यानी हर चीज की तबाही, दैट बिलोंग टू देम, जो उनकी थी, यानी जो भी कुछ उनका था वो सबकी तबाही। until Allah made it possible for his messenger to conquer मक्का। फिर अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस फतह मक्का जो है करना, वो मतलब
اس کو پاسبل کر دیا، یعنی کہ مطلب اللہ نے اس کے لائق ان کو کر دیا اور وہاں پر وہ لوگوں کو اتنا کمزور کر دیا. دس ہیپنڈ بیکاز آف دیئر ایول ڈیڈس، اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ ان کے جو برے اعمال تھے. اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس وقت جس سال وہ مدینہ مطلب گئے، مائگریٹ کیے یعنی ہجرت کی، تو وہ پہلا سال گنا جاتا ہے نا اسلام کا، یعنی کہ فرسٹ پہلا سال ہجری ایئر تو پہلا گنا جاتا ہے. اور سوچو 7 سال کا وہ کیا عہد تھا، اور 8واں جو سال تھا ہجری ایئر 8 اس میں فتح مکہ ہوئی ہے. یعنی برابر 7 ایئرز جو تھے وہ قحط کے، وہ فیمین کے، وہ کمپلیٹ ہوئے. اور 8ویں سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو پھر سے دوبارہ کانکر کیا، یعنی فتح مکہ ہوئی. دس ہیپنڈ بیکاز آف دیئر ایول ڈیڈس، دیئر رانگ ڈوئنگس، اور ان کے گناہ، ان کا ظلم کرنا، اینڈ دیئر ریجیکشن آف دا میسنجر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کرنا، اینڈ دیٹ اللہ سینٹ ٹو دیم فرام امنگ دیم سیلوز، کہ انہی میں سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. ان کو اور خوش ہونا چاہیے تھا کہ ہم ان سے کتنے اچھے سے جا کے بات کر سکتے ہیں، اور یہ اتنے رحم دل ہیں، ہم ان سے کتنی چیزیں پوچھ سکتے ہیں، ان کی کمپنی میں بیٹھ کے ان سے کتنی چیزیں جان سکتے ہیں. He reminded them of this blessing in the ayah. پھر اللہ نے اپنی جو بلیسنگ اللہ کی ہے، نعمت ہے، وہ اس کو بھی یاد دلائے اس آیت میں، اور وہ ہے سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 164. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. Indeed, Allah blessed the believers when He sent messenger from among themselves to them. یقیناً اللہ نے مومنوں پہ بہت ہی نعمت کی جب اس نے بھیجا رسول کو انہی میں سے بھیجا. پھر دوسری جگہ پر ہے سورہ نمبر 65 ہے، اور سورہ نمبر 65 سورہ طلاق آیت نمبر 10 and 11. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرن رسولا. سو ہیو تقوی آف اللہ، تقوی کرو اللہ کا، ڈرو اللہ سے، ڈرتے رہو. او مین آف انڈرسٹینڈنگ، اے اولی الالباب، یعنی کہ مطلب وہی جو انسان جو بہت سمجھدار ہیں اور جو بہت ہی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور اللہ ہم کو ان میں سے ہی بنائے. اللہ اجعلنا منہم آمین ہو ہیو بلیوڈ، اور وہ ہے جو مومن بندے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی کہ اللہ سے محبت بھی کرو اور ڈرتے رہو، کیونکہ محبت کرو گے تبھی تو ڈرو گے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو مین آف انڈرسٹینڈنگ ہو ہیو بلیوڈ اللہ ہیز انڈیڈ ریویلڈ ٹو یو اے ریمائنڈر دس قرآن. یہ ریمائنڈر ہے ہمارے لیے، یاد دہانی، ذکرہ. And has also sent to you a messenger. اور اللہ نے بھیجا ہے تمہاری طرف رسول. پھر نیکسٹ ہے سورہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 151 and 152. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. Similarly, as a blessing, we have sent a messenger to you from among you. یقیناً ایسے ہی ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف. یہ ہماری بلیسنگ یعنی ہماری نعمت جو ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف، ایک رسول جو تم ہی میں سے ہیں. Reciting our آیات to you. ہماری آیتیں وہ تلاوت کر رہے ہیں تمہارے پاس. And purifying you، اور تمہیں پاک کر رہے ہیں. اینڈ ٹیچنگ یو دا بک، اور تمہیں یعنی کہ مطلب وہ جو یزکی جو ہے، زکی زکات ورڈ اسی سے ہے، یزکی کم یعنی وہ تمہیں پاک کر رہے ہیں. اور زکات جو ہے وہ ہمارے مال، ہماری جو بھی پراپرٹی اس کے لیے جو ہم زکات دیتے تو وہ ہمارے مال اور پراپرٹی کو پاک کرتا ہے نا زکات. تو یہاں پر ہے کہ یزکی یعنی پیوریفائنگ. تو وہ آیتیں سناتے ہیں اللہ کی،
اور وہ تمہیں پاک کر رہے ہیں، یعنی گندگی سے، جو بھی تم پہلے جو بھی کر رہے تھے وہ گندگی تھی نا. اینڈ ٹیچنگ یو دا بک، اور حکمت جو ہے، اور سکھا رہے ہیں تمہیں اللہ کی کتاب، اس میں حکمہ بھی ہے، یعنی قرآن میں حکمہ ہے اور سنت بھی. تو وہ سننا بھی مطلب یعنی، مگر یہ پوری دونوں آیت کمپلیٹ نہیں ہے، اس کو یہیں تک انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ دا بک قرآن اینڈ دا حکمہ دیٹ از سننا انٹل ولا تکفرون اینڈ ڈو ناٹ بی انگریٹفل. تو مت کفر کرو اس کا، وہاں تک، یعنی اس کا مطلب یہ فل نہیں دی ہوئی ہے. اللہ چینجڈ دا سچویشن آف دا ڈس بلیورز اینڈ میڈ اٹ دا اپوزٹ آف واٹ اٹ ہیڈ بین. تو اللہ نے ان کافروں کی جو شرک کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، کفران نعمت کر رہے تھے، ان کے حالات کو تبدیل کر دیا، بدل دیا. پہلے جو تھا اس کا الٹ ہو گیا، یعنی بہت ہی فراوانی تھی لیکن اب الٹ ہو گیا. اب ان کو یعنی جو پہلے تھا وہ اب نہیں ہے. سو دے لیوڈ ان فیئر آفٹر بینگ سیکیور، یعنی پہلے وہ لوگ بڑے امن سے تھے، اب وہ لوگ خوف میں ہیں. They were hungry after having plenty of provisions، یعنی اتنا ان کے پاس کھانا پینا تھا بھر بھر کے کہ اس کے بعد اب جو نہیں ہے تو وہ بھوکے ہیں. After the believers lived in fear، کہ جب وہ جو مومن ہیں وہ اگر خوف میں رہتے ہیں، اللہ granted them security، تو اللہ نے ان کو امن و امان عطا کیا، giving them ample provisions after they lived in poverty. پھر اللہ نے ان کو بے حد بہت سارا رزق ان کو دیا، اور کیونکہ وہ بہت ہی غربت میں رہ رہے تھے. making them rulers، اللہ نے ان کو رولرز بنایا، حاکم، گورنرز بنایا، اینڈ لیڈرز آف مینکائنڈ، کہ وہی لوگ، وہ بیچارے پھٹے حال جو تھے، جو غریب تھے، وہ سب کے سب کو اللہ نے حاکم بنایا. جگہ جگہ وہ لوگ گئے بھی، وہاں رولر بھی تھے وہ لوگ، یعنی کہ مطلب وہاں پر ان کا وہ تھا کہ مطلب جیسے ایک حکمران، اور پھر وہ لوگ مطلب لیڈر بھی تھے انسانوں کے. ہر کتنی جگہوں پہ صحابہ کرام سب گئے نا، اور سب جگہوں کے اوپر اسلام کو وہ لوگ مطلب پریچ کر رہے تھے، دعویٰ. This is what we say about the example what was given of the people of Makkah، کہ مکہ کے لوگوں کے بارے میں جو مثال ہم نے پڑھی پہلے کہ اللہ نے آیت میں جو کہا، تو وہ یہ ہے. It was also the opinion of Al-Awfi and Ibn Abbas رضی اللہ عنہما، اور مجاہد، قتادہ، عبد الرحمن بن زید بن اسلم and Malik narrated it from Az-Zuhri as well. May Allah have mercy on them all. اللہ یرحمہم. اور پھر نیکسٹ ہے جو وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. There has come to them a messenger from among themselves. ان کے پاس آئے ہیں انہی میں سے ایک رسول، but they denied him، لیکن انہوں نے ان کو رد کر دیا. So the torment seized them. اسی لیے عذاب جو ہے وہ آ پکڑا ان کے اوپر، while they were wrongdoers، کیونکہ وہ ظالمون تھے. تو اللہ کا عذاب نے ان کو آ پکڑا، اور ان کو یہ سب کچھ سہنا پڑا، اور وہ ٹوٹتے چلے گئے، سب کچھ لوز کرتے چلے گئے، اور اینڈ میں فتح مکہ ہوا. الحمدللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.